السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 183۔ سورۃ الانفال، آیات ہیں 46 سے لے کر 52 تک، اور واقعہ چل رہا ہے جنگ بدر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کی، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں اختلاف مت کرو، جھگڑا مت کرو۔ ایسا کرو گے تو بزدل ہو جاؤ گے، فتفشلوا، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، لہذا صبر کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ میدان جنگ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ویسے تو ہر وقت اطاعت کرنی چاہیے، لیکن میدان جنگ ہے تو اس وقت جو اختلافات ہو رہے تھے، لہذا تاکیدی طور پر کہا جا رہا ہے کہ ایسا مت کرو، اس طرح کرو گے تو بزدل بنا آ جائے گا اور پھر شکست ہوگی، اس لیے صبر و تحمل سے کام لیں۔ اور یقیناً جب صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ ساتھ، معیت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب ایک دوسرا نقشہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مشرکین جب وہ قافلہ تجارتی جو ابو سفیان کے ساتھ تھا اس کی حفاظت کے لیے نکلے تھے، تو سنیے: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اور مت ہو جاؤ ان کی طرح جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے۔ یہ جب نکلے تھے اپنی تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے تو اتراتے ہوئے، اور روکتے تھے وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو۔ یہ ان کی صفات قبیحہ، اور جو کچھ کہ وہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ احاطے کیے ہوئے تھا۔ تو یہ تصویر کشی ان کے اترانے کی جب یہ نکلے تھے قافلے کی حفاظت کے لیے۔ اب دوسری تصویر کشی جب نکلے تھے جنگ بدر میں قتال کے لیے، تو اس فرق کو ملحوظ رکھیں تاکہ آیات جو ہے اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں۔ تو سنیے گا: وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جب مزین کیا شیطان نے ان کے اعمال کو، اب کیا مزین کیا؟ جب کہ اس نے کہا کہ تم پر آج کوئی بھی لوگوں میں سے غالب نہیں آئے گا اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ شیطان نے سراقہ بن مالک جو سردار تھا اس قبیلے کا، جو قریش کے حلیف تھے، ان کی حمایت کرنے والے تھے، مگر انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ مخالفت کریں تو پیچھے سے یہ قبیلہ اور آگے مسلمان۔ چنانچہ شیطان نے ان کے اس عمل کو اس طرح خوشنما کر کے دکھایا
کہ سردار کی شکل اختیار کی اور آیا اور کہتا تھا کہ نہیں، تم ہی غالب رہو گے اور کوئی غالب نہیں ہوگا اور میں تمہارا ساتھی ہوں۔ اب جب جنگ چھڑی، فلما تراءت الفئتان، فئتان دو لشکر جب دیکھے آمنے سامنے تو وہ نکس علی عقبیہ، بھاگا اپنے عقیبہ ہے، یعنی عقیب کہتے ہیں قدموں کی جو ایڑی ہوتی اس کے بل وہ بھاگا۔ کیا کہتے وہ بھاگا؟ کہ میں تم سے بری ہوں اور میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں جانتے، مجھے تو اللہ کا خوف ہے۔ اب اس نے کیا دیکھا؟ فرشتوں کی مدد۔ یعنی پہلے تو سراقہ بن مالک کی شکل اختیار کیا، کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن جب مڈبھیڑ ہوئی، لشکروں کے آمنے سامنے ہوئے، تو یہ پوزیشن رہی کہ فرشتوں کو دیکھا تو پلٹا۔ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہیں۔ اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم۔ جب منافقین اور جن کے دلوں میں روگ ہے وہ کہتے تھے کہ انہیں ان کے دین نے دھوکہ دیا۔ منافقین تو بالکل واضح ہیں، جن کے دلوں میں روگ ہے مطلب کچھ نئے نئے بھی مسلمان ہوئے تھے، اور یہود بھی اور نصارہ بھی اور مشرکین بھی، ہر کوئی ہو سکتا ہے۔ تو وہ کیا کہتے تھے کہ مسلمانوں کو جو یہاں لا کھڑا کیا ہے وہ ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ جو اللہ پر بھروسہ توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ عزیز غالب حکمت والے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کی مشیت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اب جنگ بدر کے مشرکین مقتول ہوں یا کہ کوئی بھی مشرک جس کی جب جان روح قبض کی جاتی ہے اس کیفیت کو بتایا جا رہا ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ تو اگر دیکھے جب فرشتے روح قبض کرتے ہیں کافروں کی تو ان کے چہروں پر پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کیا؟ جلنے کا عذاب چکھو۔ اب یہ ان کی توہین کیوں؟ جب مومنین کی روح قبض کرتے ہیں تو نہایت احترام اور ادب اور نرمی اور بشارت سے، تو کہا جا رہا ہے ذالک، یعنی ایسا کیوں؟ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ یہ تمہاری توہین اس وجہ سے جو کچھ تمہارے ہاتھوں نے بھیجا برے اعمال۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، تمہارے یہ اعمال مجرمانہ یہ سبب بنے اس سزا کے۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب۔ کاف تشبیہ کے لیے، دأب عادت خصلت، تو جس طرح یعنی تمہیں جو سزا مل رہی ہے جس طرح آل فرعون کو ان کی لیے جو اسلوب رہا اور ان سے پہلے جو گزرے جو مجرمین قومیں کہ انہوں نے اللہ کی آیت کا انکار کیا، تو ان کی گناہوں کی پاداش میں اللہ نے ان کی گرفت کی۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ قوی ہیں، مطلب قوت رکھتے ہیں، قوت والے ہیں اور سزا دینے میں بھی سخت ہیں۔ اب یہ مثال دی جا رہی ہے کدأب آل فرعون، فرعونیوں کی، اور سنایا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو کہ وہ بھی قوت والے تھے، اور اس کے پہلے بھی جو قومیں گزری ہیں جانتے ہیں، قریش واقف تھے
تذکرے سنتے تھے، قصے سنتے تھے، تو ان سے ان کی مشابہت تھی، بلکہ وہ ان سے زیادہ زوراور تھے اور قوت والے تھے۔ مگر جب انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، نبیوں کا انکار کیا، نشانیوں کا انکار کیا، تو اللہ نے کیسے گرفت کی؟ تو اللہ تعالیٰ قوی بھی ہے کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو تم کیا ہو؟ اور سزا دینے میں بھی سخت ہیں، جب سزا دیتے ہیں تو اس طریقے سے گرفت کرتے ہیں۔ تو پھر ملیں گے، آج اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔